الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق دینا بڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا نے کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چین ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ جہاں چین ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لوح قلم تیرے ہیں لوح قلم تیرے ہیں تو غنی الحمد والم الفقیر روز معاشر گزر ہے بلبدیر گر تمی بنی نثار منا مرید از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم
بیٹھنے کی توفیق خاص عطا فرمائی. رب کائنات بندہ ہے چیز کو حق اور سچ کے میدان میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانے ہو، اللہ جل جلالہ و عظم جلالہ ذات لم یزل پنجواں سپارہ ہے اور پنجویں رکوع کا اختتام ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. اس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و عظم جلالہ ذات لم یزل اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے نبی نے سچے کے ستھرے غلاموں، اے مومنوں، حضور کی ذات میں جانا دینے والے ہو، میرے نبی نے نام میں اپنا مال و جان نچھاور کرنے والے ہو. انہوں نے رب تعالیٰ اعلان فرمایا ہے، میرے آقا دے غلاموں، رب کائنات فرماتے نہیں اطیعوا اللہ کہ تسی جو ہے کرنا کی ہے اپنے رب رحمان کی اطاعت کرنی ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ ناز کے اندر سر مسکن ہونا ہے. اور اس کے بعد رب تعالیٰ دوسرا حکم لاگو فرمانے نے اس آیت کے اندر. اللہ رب العالمین فرمانے نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رب تعالیٰ فرمانے کہ اے ایمان والے ہو، اپنے اللہ بھی اتباع کرنی ہے اور اطیعوا الرسول، اپنے رسول کی پیروی کرنی ہے، اپنے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات کی تابعداری کرنی ہے. اس کے بعد تیسرا حکم اس آیات بینات کے اندر میرے اللہ نے جڑا دیتا ہے، وہ رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی محبوب کی رسالت کے بعد جو اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو جڑے حکم چلان والے نے، حکومت والے لوگ نے، عہدیدار نے، انہوں نے حکم کی تابعداری کی ہے. میرے آقا کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانے ہو، اس آیت نے اس جملے کو ذرا سمجھنا ہے کہ اس کے اندر حکومت والے کو مراد آج کل کے چور، لٹیرے، مستڈے اور شراب نوشی کرنے والے، حرام خور غریبہ کا خون چوسن والے، ایسے حکمرانوں کا حکم اللہ نے نہیں دیتا ہے. وہ حکمران کیسے نے؟ فرمایا نور الدین زنگی جیسے، محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، اور سلطان محمود غزنوی جیسے، سلطان التمش جیسے. فرمایا ایسے نیک سارے حکمران جنہاں کی پیروی کرنی ہے. میرے آقا دے غلاموں، شمع رسالت کے پروانے ہو، تسی کنے اٹھو تو پیچھے چلو، شاباش اٹھو، کہ کسی نے تسی میں بیٹھو، ہلنا نہیں اپنی جگہ، الگ الگ ہو کے بیٹھو. میرے آقا دے غلاموں، شمع رسالت کے پروانے ہو، اس آیت کے اندر غور و فکر کرنے والی پہلی بات ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والے ہو. اللہ رب العالمین نے اتنے جڑے کافر لوگ نے انہوں نے حکم نہیں دیتا، جڑے منافق لوگ نے انہوں نے حکم نہیں دیتا، جڑے دوغلے لوگ نے انہوں نے رب تعالیٰ نے حکم نہیں دیتا، فاسق تے فاجر لوگوں کو اللہ نے حکم نہیں دیتا. آمنو، اس کے اندر لفظ فرمایا کہ جڑے میرے محبوب دے مومن غلام نے، مومن
جڑا نہ رسول اللہ دے خلاف جائے تے نہ کسی کو خلاف جان دے دے، نہ خلاف ورزی کرے اللہ رسول دی تے نہ خلاف ورزی برداشت کرے میرے آقا دے غلاموں، اور محبت دے اندر دوگلی پلیسی نہ کرے، رسول اللہ دے نال محبت کرے تے پھر اندے واہ کرے قبلہ مجاہدین فرماتے سے محبت کر تے لوگ تیری گواہی نہ دین کہ کوئی مجنون جا رہے ہیں رسول اللہ دے عشق دے اندر۔ میرے آقا دے غلاموں، جڑے لوگ رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھتے سن، نماز پڑھ کے پھر جاتے وائدہ خلو الہ شیاطینہم، انہاں لوگوں کو ملنا تے کہنا نہیں جناب اسی تو تواڈے نال ہاں، اسی تو انہاں دے نال مذاق کرنے ہاں، پہلا رسول اللہ دی بیٹھک دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھنا، کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھنا تے کہنا یا رسول اللہ اسی تواڈے ہاں، ایتھوں اتوں کا کہنا میرے نبی جانتے بھی نہیں۔ حضور نے پھر جدوں حکم ہوا نا تو فرمایا لو بھی جڑے منافق نے تے دوگلے بندے نے وہ مسیح کو نس جان۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہ اٹھیا، رسول اللہ فرماتے ہیں خود اٹھتے ہو کہ میں نام لے لے کے اٹھانا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے غلاموں جس وقت جو ہے فرمایا 300 بندے میرے نبی نے مسیح کو بجائے، فرمایا فلاں ابن فلاں بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی دوگلا، یہ بھی ڈاوا ڈول، یہ بھی ایک بیٹی دتی چلنے والا۔ میرے آقا نے غلاموں یہ مفہوم حدیث ہے تو پتہ چلیا اللہ نے ایسے لوگوں کو حکم نہیں دیتا کہ جڑے فرمایا سنیا تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنے والے ہو پھر دینا محبت نہ کرن دو کوئی پولیسی کرن، ایسے نہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جڑے ایمان والے نے، آیت نمبر 59 ہے سورہ النساء اور پائیا مکمل ہو رہا ہے، پنجواں رکوع ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا جڑے مومن نے، مومن وہ ہوتا ہے جڑا نہ رسول اللہ کے خلاف کوئی گل کرے تے نہ کوئی خلاف سنے، جڑا پکا تے ستھرا ہوئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور فرما دیں دن ہے تو اسی سمجھیے کہ دن ہے، حضور فرما دیں رات ہے تو سمجھیے رات ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے تو اللہ نے اس آیت کے اندر دوگلے بندے کو، منافق بندے کو جوڑیا ہے۔ اس واسطے فرمایا محبوبہ تے رکتا چینی کرم تو تیرا باز نہیں ہوتا، اصل منافق جاری اس نو تے جھوٹے پیار جتاؤندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے وہ جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، او آدم جتھے دل لگ جاوے تے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ بندہ گل کرے رسول اللہ دی محبت حضور دے نال کرے پھر بندہ دوگلی پلیسی کرے، ایسی گل برداشت نہیں ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، جمیل بھی ہے اس گھڑی کا ٹیسٹ کر کے چیک کرو بیٹا کے برابر ہے، ارے پیچھے سامنے لگی ہے یہ ٹائم کیا تو کھڑا تو تار کے صحیح کر۔ میرے آقا دے غلاموں، شمع رسالت نے فرمانے ہو محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اتنے خالص لوگ چلتے ہیں، محبت والے لوگ چلتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے پہلے فرمایا آمنو، توجہ تسی میری طرف کرو بھائی، فرمایا جڑے مومن لوگ نے، اگے اللہ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ اطیعوا اللہ، اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ ان دے اندر دو گلاں نے جڑیاں سمجھن آئیاں نے، پہلے اللہ نے مومناں دا ذکر، پھر فرمایا اطاعت کرنی ہے۔ پتہ لگیا جڑا دوگلا تے منافق بندہ ہوتا ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ جڑا بندہ دو نمبر ہوتا ہے وہ نہ اللہ دی بندہ ہے نہ اللہ دے یار دی بندہ ہے۔ جڑا خراب تے ستھرا بندہ ہوتا ہے انہوں پتہ ہے ایک جند بھی حضور دے نام تے ہے، ایک جان بھی رسول اللہ دے نام تے ہے، ایک مال بھی حضور واسطے ہے، اولاد بھی حضور واسطے ہے۔
تن من دھن سب کچھ رسول اللہ واسطے ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں فرمایا ساڈا آنا بھی رسول اللہ واسطے ہے، جانا بھی اللہ رسول واسطے ہے، بولنا بھی اللہ رسول واسطے ہے، چلنا بھی اللہ رسول واسطے ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ رسول واسطے ہے، کسی دے نال محبت رکھنا بھی اللہ رسول واسطے ہے، کسی نو سینے لانا بھی اللہ رسول واسطے ہے، ساری دشمنی بھی اللہ رسول واسطے ہے، ساری محبت و پیار بھی اللہ رسول واسطے ہے. میرے آقا دے غلاموں اس واسطے بات سمجھنا لی ہے. فرمایا اطیع اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اس بعد میرے آقا کے غلاموں فرمایا اطیع الرسول. جیڑا بندہ کہنا نا اتنی اللہ نے اس آیت کے اندر بڑا سونا جوڑ توڑیا ہے. پہلے اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے، پھر رب تعالیٰ نے رسول اللہ کی رسالت کا اعلان فرمایا ہے. میرے آقا کے غلاموں کئی لوگ ہوتے ہیں جناب تسبیح پکڑ لیں سارا دن اللہ اللہ کرنی چاہیے، اللہ اللہ اچھی بات ہے. ایک باری بندہ پیار نہ اللہ کرے، اللہ 100 مرتبہ لبیک فرمانا میرے بندے یا عبدی یا عبدی. میرے آقا کے غلاموں یہ رب تعالیٰ مفہوم حدیث سے بندہ ایک باری کہے اللہ، رب تعالیٰ 100 باری فرمانا یا عبدی بول میرے بندے تیری کی خواہش ہے. لیکن اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے ایک شیڈول بیان کیتا ہے، ایک نظام بیان کیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اطیع اللہ، پہلے میری پیروی کرنی تباہ کرنی ہے. پتہ لگیا جڑا بندہ رب کا ذکر کرے بندہ بڑا چنگا ہے، جڑا بندہ اللہ اللہ پکارے وہ بندہ بڑا چنگا ہے، بندہ بڑا اونچے مقام والا ہے. لیکن بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں تو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اے بات سمجھنے والی ہے. ان کے اندر جڑا پھر تھوڑا جا پیچھے ہٹیے جڑا لفظ ہے نا پہلے آمنو، ان کے لفظ کتنے نے جی؟ 4. کتنے لفظ نے؟ 4. سارے بولو کتنے؟ 4. بڑے بچوں کوئی بیمار تو نہیں؟ تندرست ہو گئے سارے؟ صحیح بولو یار سب. ہاں جی آمنو کے کتنے لفظ نے؟ 4. ہاں جی پہلا لفظ کی ہے الف، دوجا کی ہے جی، تیجا سارے بولو، تیسرا کی ہے، چوتھا واہ. ان لفظوں پہ غور کیتا جائے. الف تو مراد پہ اس تو بعد اللہ نے فرمایا اطیع اللہ، اللہ کی پیروی کرنی ہے. پیچھے رب نے فرمایا آمنو. الف جڑا آمنو دا الف ہے یہ تو مراد ہے اللہ رب العالمین کی ذات، تے میم تو مراد ہے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نون تو مراد ہے حضور کا نور، اور واو تو مراد ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ دے ولی. تے رب میرے آقا دے غلاموں یہ لفظ کی ہے آمنو. آمنو کا معنی کی ہے کہ اے ایمان والے ہو. پتہ لگیا مومن بندہ او ہوندا ہے ایمان والا، او ہوندا ہے جڑا اللہ دی توحید تے ایمان رکھدا ہوئے اور محبوب علیہ السلام دی رسالت تے نورانیت تے ایمان رکھن والا ہوئے، اور محبوب دی امت دے اندر جڑے رب دے بندے نے محبوب دے غلام جڑے ولی نے انہاں نوں جدوں منن والا ہوئے وہ مومن ہوندا ہے. اس واسطے اللہ نے بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی گل؟ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا آمنو اطیع اللہ، فرمایا کہ میری اطاعت وہ کرے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا. ایمان والا وہ ہوئے گا جڑا اللہ نال پیار کرے گا، نال اپنے محبوب نال پیار کرے گا. تے جڑا محبوب نال پیار کرنے والا ہوئے گا وہ حضور دی ذات وچ عیب نہیں تلاش کرے گا، وہ نور و بشر دی رت نہیں لگائے گا، وہ اللہ دے ولیاں دے بارے تبرہ تے اللہ دے ولیاں کو کسے نہیں کہے گا. اللہ دے ولیاں دا ذکر سن کے سینہ شاد بال کر کے ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے آقا دے غلام شمع رسالت دے پروانے ہو. اس واسطے کہ رب نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، پچھلا وہی سیم ٹو سیم وہی جوڑ ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، پھر میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے. پتہ لگیا جڑا بندہ
اللہ دے تے اس دے اللہ دا نام لوے تے اس دے رسول دا میرے آقا دے غلام شمع رسالت دے پروانے ہو ذکر جو ہے جتو نہ کرے اور دل و جان تو رسول اللہ دی محبت دے اندر نہ بیٹھے میرے آقا دے غلام شمع رسالت دے پروانے ہو خدا اللہ اللہ کرنا رب رحمان دی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اس واسطے سلطان العارفین عارفان امام دے فقیرہ دے سلطان فرمانے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا دیکھی لینا تسبیح پڑھ کے اللہ دے ادب ذکر دے نال نال رسول اللہ دا ادب نہیں ہوئے گا دین اسلام دا ادب نہیں ہوئے گا تو بلیا نہ علم کسے کام دے ہے نہ چلے کسے کام دے ہیں میرے آقا دے غلاموں اگلا حکم رب تعالیٰ فرمانے نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ تسی جو ہے اطاعت کرنی ہے میرے محبوب دی اللہ سنیا پہلے تو اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے کیا ایک کافی نہیں سی یہی اللہ رب العالمین نے گل سمجھانی چاہیے فرمایا بیلیا انہی دیر تک مومن نہیں بنے گا او میرے بندے انہی دیر تک کامل بندہ نہیں بنے گا اللہ سنے آمانوں میں سنے دے اندر کون کون بندہ ہے فرمایا دیگا سبی روح قدرت و سینہ صبح شام میری باقی بیان کروا لاؤے میری حمدہ سلامہ پڑھ والا ہوئے لیکن اللہ سنے تے گل ختم ہو گئی جب تو اپنے ذکر دا تے اپنی اطاعت دا اپنی تابعداری دا حکم دے چلے آئے ارشاد یا مالکا اس تو بعد دا پھر کسے بھی لوڑ نہیں رہ گئی اللہ سنیا پھر تو اپنے یار محمد دا ذکر کیوں فرمایا او میرے بندے ایتھے گل مکمل نہیں ہوئی ایتھے بندہ میرا ذکر کر کے خالی مومن نہیں بنتا میرے نام دی تسبیح پھیر دے بندہ مومن نہیں بنتا میرے نام دی جناب مالا جب کے بندہ مومن نہیں بنتا صبح شام قرآن پڑھنے والا خالی مومن نہیں ہوئے گا اللہ سنیا مومن دا انعام مومن دی سنت کی نو ملنی ہے فرمایا مومن دی ڈگری اس بندے نو ملنی ہے جڑا نام میرا ذکر کرے صبح شام میری باقی بیان کرے کہ جس وقت میرے نبی دی عظمت کی بات آ جائے میرے نبی دی عزت کی بات آ جائے رسول اللہ کی ناموس کی بات آ جائے اس وقت جناب کھڑا ہو کے محمد دے نام جھوٹ جھوٹ کے میرے نبی دے درود و سلام دے جناب نذرانے پیش کرتا ہے اگر رسول اللہ کی ناموس کی بات آ جائے تے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند نہ رکھے محفوظ نہ رکھے اپنا مال جان اولاد سب کچھ ترک کر کے میرے نبی کی عزت دے پیرا دینے میرا اس بندے کو مومن بنا دے گا اللہ کہہ رہی اس آیت کی سمجھ آ گئی اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ فرمایا اے ایمان والےو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے میرے آقا دے غلاموں شمع رسالت دے پروانے ہو چوتھا حکم اس آیت کے اندر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جڑے تواڈے وچوں جنہاں نوں عہدہ دتا جائے جڑے حکومت والے لوگ نے انہاں دا ادب کرنا ہے حکمران وہ کہڑے نے جنہاں دا ادب کیتا جائے کیا اس حکمران دا ادب کیتا جائے جڑا لڑکیاں نچان والا ہوئے اس حکمران دا ادب کیتا جائے
جناب جڑا ہندوؤں کے گرجا گھر جا کے انہوں بتوں کے اوپر جو ہے وہ دودھ ڈولتا ہوئے تو لڈو رکھتا ہوئے اور اس حکمران کا اللہ نے حکم طلب دیتا ہے جڑا مرزائیاں اب بھائی بہن کہتا ہوئے میرے آقا دے غلاموں کیا اس حکمران کا حکم دیتا گیا ہے جڑا جناب جو ہے مغربی لوگوں نے جناب گوڑے تے ہاتھ رکھتا ہوئے اور رسول اللہ دے غلاموں جناب انہوں نے خونہ دی خون ریزی کرتا ہوئے اور غریبہ دا خون چوستا ہوئے اور اس حکمران کا حکم دیتا ہے جنہوں جناب اتنا اتنا تے کلو اللہ بھی پڑھنی نہ آتی ہوئے اس حکمران پہ ادب کا حکم اللہ نے نہیں دیتا جنہوں جناب سورہ فاتحہ بھی نہ آتی ہوئے حکمران ہوئے جو نور الدین زکی جیسا محمد بن قاسم جیسا صلاح الدین ایوبی جیسا سلطان التمش جیسا حکمران ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں جنہاں نے رسول اللہ کی عزت سے پہلا دیتا ہے جنہاں دا جینا بھی حضور واسطے ہے بندہ بھی رسول اللہ واسطے ہے ایسے حکمرانہ دا جو سانو رب تعالیٰ نے ادب کا حکم دیتا ہے میرے آقا نے غلاموں وہ حکمران نہیں جناب خود جناب لفظ خاتم النبیین بھی کہنا آتا ہوئے میرے آقا نے غلاموں اس آیت کے اندر چار ایک گلہ اور اس آیت کے اندر جو ہے ادب کا جو ہے ادب دسیا گیا ہے کہ اللہ رسول جو ہے اس کا ادب کرنا ہے اللہ دیا جو ہے من شعائر اللہ رب تعالیٰ کی نشانیاں کا جو ہے ادب کرنا ہے میرے آقا دے غلاموں اگر اللہ رب العالمین کا نام آ جائے تو اس کا بھی ادب ہے اگر رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ آ جائے تو وہ بھی ادب کے نال پیش آنا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے ملتا ہے کہ آپ جو نے 40 سال مدینہ کی سرزمین تے رہے کتنے سال بولو بولو سارے کتنے سال 40 سال آپ نے کوئی بندہ مسئلہ فقہ کا پوچھتا ہے آپ اس کو فوراً بیان کر دیتے فوراً دس دیتے اور اگر کوئی حدیث پوچھتا پھر فرمانے ٹھہر جاتے ایتھی بیٹھ انہوں انتظار کروا دے گھر جاتے جا کے تمہیں غسل کر دے نوے کپڑے پا کے اور جنی دیر تک حدیث بیان کرتے رہتے اتنی دیر تک خوشبو کے ہلے آتے رہتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پوچھا کہ حضور یہ حدیث بیان کرنا تسی توڑے کوئی مسئلہ میرے آپ سے فقہ کا فوراً دس دیتے ہو حدیث بیان کرنے واسطے وجہ کی اتنا ٹائم کیوں لگا دے ہو میرے آقا نے غلام شمع رسالت دے پروانے ہو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما میرے لوگوں اگر کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھے امام مالک فوراً تربیت بیان کر دیتے ہیں لیکن اس وقت رسول اللہ میں نام کا مسئلہ ہے میرے نبی کی حدیث کا مسئلہ ہے پاک میرے نبی کی ذات دی ہونی ہوئے میرے نبی دے قول مبارک کا مسئلہ ہے حضور دے فعل مبارک کا مسئلہ ہے اس وقت میرا عشق دے میری محبت میرا ادب قلب گوانا نہیں کرتا کہ اولا پہ نام دی ذات دی بات بیان کی تھی جائے تے بغیر حضور دے بغیر باقی دنیا کی تھی جائے لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عشق ہے کہ جس وقت کی رسول اللہ کا نام لیتا جائے اللہ رسول کا ذکر کیتا جائے باپ وضوؤں کے جس وقت تسی اتنی محبت دلال اس سونے کا نام لگو گے میرے نبی دے نام کا ادب کرو گے میرے آقا نے غلاموں اللہ اکبر اللہ شمع رسالت دے پروانے ہو میرے جس وقت اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ میرے نبی دے نام کا ادب کرے گا لوگ اس کو چنگا جانل نہ جانل میں رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا مومن بندہ بنا لوں گا وہ مدین کی لسٹ کے اندر اس بندے کو شامل کر لیتا جائے گا میرے آقا دے غلاموں ایک انعام ہے رب تعالیٰ کی طرف اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ جو نے یہ حدیث بیان کرنا طریقہ ہوتا غسل کرتے باوضو ہوتے پھر ممبر بچھا دے ممبر کے اوپر بیٹھ کے اس بندے کو بٹھا دے پھر میرے نبی کی حدیث پڑھنے تو پہلے رسول اللہ کی ذات نے درود و سلام پڑھ کے پھر میرے نبی کا فرمان سنا اتنا ادب ہے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اور 40 سال رہنے حضرت امام مالک کتنے سال مدینہ کے اندر تے کدی آپ نے جُتی نہیں پائی مدینہ کی سرزمین ننگے پاؤں پھرتے رہتے ہمیشہ پوچھا گیا امام صاحب وجہ کی حضور مدینہ کی سرزمین ہے 40 سال آپ نے جو ہے مدینہ کی سرزمین کے جو ہے پیشاب نہیں کیتا حدود مدینہ کو باہر جا کے جو ہے
قضاء حاجت کر دے اور بازارہ دے اندر نہ چل دے، دیوارہ دے نال چپک چپک کے چل دے اور اڑیاں اٹھا کے چل دے۔ فرماتے ہیں حضور اتنی مشقت اور کیوں چل دے ہو، وجہ کی ہے؟ میرے آقا دے غلام و امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھاں ہے جتھے میرے یار محمد نے قدم لگے نہیں، اور میں کرنا ہوا کہ انہاں قدمہ دے اندر کدی میرا قدم آ کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے آقا اور ننگے پاؤں کے یار دے شہر دے اندر میں جوتی پا کے چلنا بھی گوارا نہ کرتا، اتنا ادب کر دے۔ میرے آقا دے غلاموں اسی طرح جس نے بھی رسول اللہ کا ادب کیتا ہے، اللہ رسول کے نام کا ادب کیتا ہے، رب تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کا اعلان فرما چھڑے۔ بڑی ڈلی ڈلی سبحان اللہ واسے آپ کو دو بندے بھی آ رہی ہے، باقی پچھلے میرا خیال وہ گھڑی تے نظر ہے، کیوں انشاءاللہ بات چھٹن لگی ہے تھوڑی جان اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ آج روزے نہیں آئے جناب، بڑے پریشان ہو گئے ہو، یہ آج تو موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہم سکون ہے مسجد کے اندر۔ ہاں جی ہمت کرو ذرا۔ جس وقت میرے آقا دے غلاموں جس بندے نے جو ہے اللہ رسول کے نام کا ادب کیتا ہے، رب نے اس کی بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں رہن والا۔ یہ اللہ دے ولی نے اس آیت زبرے کے اندر انہوں کی بات عرض کرنا چاہواں، ہمیشہ شراب کے نشے سے رہتے سن، اور کئی بندے تو شراب پی کے جام کے بغیرتی کرتے ہیں نا، پڑکا مارن لگ پہ ہیں، اور کئی اپنے گھر والوں کو کٹن لگ پہ ہیں، کئی جناب شراب پی کے کسی غریب بندے کے گھر پہ جاتے ہیں، انہوں نے نشہ یہو جہاں چڑھتا ہے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ جناب ایس بندے نے میں گل پیا دے دوں میرا منہ لال ہو جائے گا، وہ کسی ماڑے کے گل پہ ہیں، وہ کوئی نہیں نے پیتی ہوئی ہے، اگر انہوں اتنی بھی پیتی چڑھی ہوئے تو آپ تکڑے کے گل پوے۔ میرے آقا دے غلاموں جس وقت حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولی نے شراب کے نشے کے اندر دھت رہن والے لیکن ہوش اس بازار بازار چلدیاں چلدیاں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ میرے آقا دے غلاموں شراب کے نشے کے اندر میری بازار کے اندر چل رہے ہیں، چلدیاں چلدیاں ایک کاغذ کے ٹکڑے تے نظر پہ گئی، جس ٹکڑے تے لکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اللہ دیکھیا اللہ کا نام لکھا ہے، رب رحمان کا نام لکھا ہے۔ میرے آقا نے غلاموں اس کا کاغذ کے ٹکڑے نو اٹھایا، اٹھا کے جناب گھر دے اندر گئے نے، انہوں صاف کیتا، خوشبو دے نال معطر کیتا، تے بلند جگہ تے رکھ چھڑیا۔ وقت دا بنا ولی سی، ہاتھ پہ گیا بھی تو الہام آواز آئی، او میرے بندے جا بشر حافی شراب کھانے دین لگی، بدہوش دیا، لیکن اس نے میرے نام نو پاک کیتا ہے، میرے نام نو صاف کیتا ہے، میں رب تعالیٰ نے انہی زندگی نو گناہوں کو پاک کر چھڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا نے غلاموں اللہ کا ولی دروازے تے گیا، جا کے دروازہ کھٹکایا، آواز ماری او بشر حافی اللہ اکبر اللہ۔ جس وقت حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ اللہ کرنے والا، میرے نبی تے درود و سلام پڑھنے والا، وہ دی ذات دی اللہ کا پڑھنے والا، میرے نبی دی ناموس تے پہرے دینے والا، ساڈے بچیاں نو پڑھانے والا، میرے آقا دے غلاموں لوگوں کو دین سکھانے والا، رب دا بندہ میرے منہ تے آیا، بندہ شرابی ضرور سی۔ حضرت بشر حافی شراب ضرور پیتے سن، پر بے ادب نہیں سن، گستاخ نہیں سن، ادب دی وجہ تو اللہ نے مقام کی دیتا، اوہی جناب جتی نہ پہنی تے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے تے آ گئے، آتے بعد طریقے نال کھڑے ہو گئے، حضور حکم ہوئے، فرمایا بشر اللہ رب العالمین نے جنہیں تو رب تعالیٰ دے نام اندر دے نام کو اندر کیتا ہے، پاک کیتا ہے، اللہ نے تیری ساری گناہ معاف فرما کے تینوں دور حاضرہ کا ولی بنا چھڑے ہیں۔ رب تعالیٰ نے تینوں وقت کا ولی بنا چھڑے ہیں۔ میرے آقا دے غلام و شمع رسالت نے فرمانے ہو ایک مقام ملیا ہے ادب دی وجہ تو، کس چیز دی وجہ تو؟ اللہ نے نام کا ادب کیتا ہے۔ اور حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ بڑے نیک بادشاہ گزرے نے، انہاں دے بارے ملتا ہے کہ دنیا تو چلے گئے خواب دے اندر پوچھا حضور دسو
تھوڑے نال کی معاملہ بنیا ہے، کیسی گزری ہے؟ انہوں نے کہا جناب ایک رات ایسی سی میری زندگی کے اندر کہ میں اپنے محل کے اندر اپنے عالی شان کمرے کے جس وقت داخل ہویا نا کہ ادھر قرآن پاک پیا سی اور میں لیٹن لگیا تو میرا گمان گیا یار قرآن ہے اور میرے پاؤں ادھر نے، تو میں کیا میں قرآن پاک چک کے دوسرے کمرے میں رکھیا، آ کے پھر لیٹا خیال ہے یار محمود غزنوی تو چاہے تو تیرے کو اتنا کہ دوسرے کمرے چلا جا، تو قرآن کو اس کی جگہ پر رکھ کے میں قرآن کو چمیا اور اس کو لیا کے اس کی جگہ پر رکھیا، خود دوسرے کمرے سو گیا۔ اللہ نے قرآن دے ادب دی وجہ تو رب رحمان نے میری مسجد کا اعلان فرمایا۔ اس واسطے خوش نصیب وہ بندہ ہے جنہوں جو ہے آمن جو ہے آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، میرے آقا دے غلاموں، 5واں سپارہ 5واں رکوع آیت نمبر 59 سورۃ النساء، اس کے اندر رب تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اللہ رسول کا ادب کرے، رب اور اس کے رسول کی تابع داری کرے، رب تعالیٰ اس بندے کو بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ اور میرے آقا دے غلاموں، ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید دی بیگم ہے، اتنے کسی بندے کو تھوڑا جہا پیسہ ہوئے تو انہوں نے بیگموں نماز نہیں آتی ہوتی، کئی بندے خود نہیں آتی ہوتی، اور وہ جناب دولت کے نشے کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں سارے کو اللہ کا بڑا شکر ہے، بے بہا دولت ہے، گڈی سونی ہے، جناب بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، بینک بیلنس سب کچھ ہے، سانو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سارے نال رب ناراض ہوتا تو پتا سانو چھوڑنا دیتا کسی گل نہیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا جس بندے نال رب ناراض ہوتا ہے نا ان کی جناب ان کو اللہ سجدیاں دی توفیق لے لینا ہے، اس بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جڑے بندے کو رب ناراض ہوتا ہے انہیں کوئی روٹی ختم نہیں ہوتی، انہیں کو نماز پڑھنے کی توفیق، جڑا بندہ بے نمازی ہوئے نماز نہ پڑھتا ہوئے سمجھ لے کہ رب رحمان اس بندے تے راضی ہے، جن کو دولت بھی ہوئے، سونی سواری بھی ہوئے، سونا گھر بھی ہوئے اور عالی شان مکان بھی ہوئے، لوگ معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ نال دیکھتے بھی ہون، اس بندے اس غرور نہ ہوئے، اللہ دی بارگاہ اندر 5 ٹائم جھکن والا ہوئے، سمجھتا ہے کہ رب رحمان اس بندے تے راضی ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانے ہو، ملکہ زبیدہ جناب وہ اپنی سہیلیاں دے نال باغ داخل ہوئی، محسن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر چھڑی، اس نے فوراً جو اپنا سر ڈھک لیا، ننگا سر سی، دوپٹہ اتریا سی، اس نے سر تے دوپٹہ لے لیا۔ جڑیاں پرانیاں سادیاں عورتاں سن ساڈیاں ماواں، انہاں دا طریقہ کار یہ سی تساں تے میں اپاں اکھاں نال دیکھیا نہیں ہونا ہے، اذان آنی انہاں نماز چاہے پڑھنی تے پاوے نہ پڑھنی، انہاں کہا لے دیا مینوں نگاہ بٹھا ہونا، وہ فوراً دوپٹہ سر تے لے لینیاں، اذان دا ادب اتنا کردیاں۔ میرے آقا دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانے ہو، لیکن آج کل دی عورتاں وہ بڑا بہترین وقت انہیں تیل لگا لگا کے ودا کے پھر کٹ کے پھر یہ 5000 کی چڑھا کی تو دے نہیں آدیاں ہیں جناب ادھر کی بڑھ جانا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، سادیاں جڑیاں عورتاں سن وہ پڑھیاں لکھیاں نہیں سن، لیکن حیات ادب ہونا ویسی وہ والا یا کسی کھوٹے دے دیا یا دفنا دے دیا، لیکن اج کل دی بیویاں وہ جوڑ جوڑ کے جناب پھیری والے کا انتظار کر رہی ہوندیاں نے۔ میرے آقا دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانے ہو، یہ ادب ملکہ زبیدہ بادشاہ دی بیوی ہے جس نے اللہ دے نام دا ادب کرنے آیا، اس نے جو ہے اپنا سر ڈھک لیا، جس وقت انتقال ہو گیا خواب کے اندر پوچھا گیا مکے تک جو ہے رات کو نہر بنوائی ہے، غریب بچیاں دی شادیاں کروائیاں نے، کئیاں دے گھر تک چولہا چلایا ہے، اس وجہ تو اللہ نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنایا۔ اس نے کہا نا کوئی نیکی کم نہیں آئی ہے، صرف اپنے رب رحمان دے نام دا ادب کرنے آیا تے اذان دا جواب دینے آیا اور مصطفیٰ دے سلام کرنے آیا، جڑا اذان دا ادب کرنے آیا اپنے سر کو ڈکیا سی اللہ دے نام دے ادب دی وجہ تو، اس وجہ تو اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا چھڑیا۔ میرے آقا دے غلاموں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میرے آقا دے غلاموں، اس واسطے اس کے اندر حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی پیروی کی جائے، رب تعالیٰ کی اتباع کی جائے اور ادب کیے اللہ کی نشانیاں دے، اور اس چیز کے اندر رب رحمان کے نام کا ادب، ماہ رمضان کا ادب، مصطفیٰ کی ذات کا ادب، ماں باپ کا ادب، ماہ رمضان کا ادب، اللہ کے قرآن کا ادب، والدین کا ادب، استاد کا ادب، میرے آقا دے غلاموں اپنے وڈیریاں کا ادب، یہ ساری چیزاں جو نے بندہ اگر علم پڑھ لے کہ اپنے وڈیریاں کو حقارت کی نگاہ نال دیکھے کہ جناب انہوں کی پتہ سارا کچھ تو مینوں پتہ ہے، چاہے وہ چاہے بھی ہون، چاہے وہ بابا توتی بدن والا ہوئے، چاہے وہ لباس پھٹیا پرانا ہوئے،
آج اس کی محنت کا صدقہ اللہ نے تینوں جو مقام دیتا ہے تو اس بابے کی یہ محنت کا صدقہ ہے. اس نے خود جو ہے پھٹے پرانے لباس کے اندر تینوں جناب ویل ایجوکیشن بنا چھڑیا اور تینوں وی آئی پی جناب اعلیٰ یونیورسٹی پڑھا کے ایک مقام پہ پہنچایا. کئی جگہ سے ایسے بھی دوست دستے رہے کہ ایک منڈا جو ہے نوجوان وہ پڑھ لکھ گیا, انہیں دوست گھروں کو ملن واسطے آئے. باپ تو پھر بعد میں وہ سادہ بندہ اس وقت آیا تو انہوں نے کہا یار کون ہے بابا؟ اس نے کہا جناب سارے گھر کا نوکر ہے. باپ کو باپ کہہ تو جو ہے شرما گیا. ایسی تعلیم تو بہتر ہے کہ بندہ جاہل ڈھکا ہی بہتر ہے جس کے اندر ادب نہ سیکھا جائے. میرے آقا دے غلاموں, تعلیم وہی کافی ہے جس کے اندر اللہ رسول جس چیز کا حکم دیتا ہے, اور اگر ادب نہ رہ جائے تو اس تعلیم کا فائدہ بھی نہیں ہے. اس واسطے فرمانے نے سبحان العارفین کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے. اس واسطے بنیا اس کی اللہ بندہ ہے نہیں چنگا جندے وچ بندہ اپنے باپ نو باپ کہہ کو شرمانا ہوئے, اپنے استاد دی تعظیم بھول جائے, اللہ دے گھر دی تعظیم بھول جائے, اللہ دے قرآن دا ادب بھول جائے. اگر بندہ چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے تو پھر اللہ دے ولیاں نال پیار کیتا جائے, اللہ دے قرآن نو سینے لگایا جائے, مصطفیٰ دے نام دا ادب کیتا جائے. اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل فرمائے انہاں تے اتباع کیتی جائے, رب تعالیٰ تیری قبر مدلل دا باغ بنا دے گا. زندگیاں ختم ہوئی, قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. میرے آقا دے غلامو حضرت بہاؤدین سکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولی سن. آپ نے بازار دے وچوں گزر رہے سن, ایک طوائف عورت جو ہے انہیں آواز سنی نا کہ اللہ نے ولی دا گزر ہے, وہ جلدی جلدی اپنے چمارے کو تھلے آ گئی, آ کے ادب دے نال کھڑی ہو گئی. جس وقت جو کھڑی ہوئی نا کہ حضرت بہاؤدین سکریہ ملتانی گزر گئے, وہ واپس چلے گئے. اندر نال میں اندر جڑے اندر لوڑیاں سن تے نال جڑے دائم آنے والے سن, انہاں کہا بی بی تو دیکھنا ہی سی حضرت بہاؤدین سکریہ ملتانی کو چمارے تو بہترین دیکھ سکتی سی. انہیں کہا تسی سمجھ دے نہیں, انہیں کہا خالی دیکھنا مقصود نہیں سی, میں ایک گندی بندی طوائف ہو کے اور اللہ کا نیک بندہ حضرت بہاؤدین سکریہ ملتانی وہ جناب زمین تے تھلے ہون اور میں اوپر بلند جگہ تے ہوا, اے انہاں دی ادب دے خلاف ہے, شان دے خلاف ہے. لہذا میں انہاں دے ادب دی وجہ تو چبارے تو تھلے اتر تے گئی ہاں. خواب دے اندر اس عورت کو مرن تو بعد دیکھا گیا کہ اللہ نے اس ادب دی وجہ تو اس عورت دی قبر جنت آباد بنا چھڑیا. پتہ چلیا بیلیا اگر کوشش ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین دے نیک بندیاں دے ادب دی وجہ ہوتی ہے, رسول اللہ دے ادب دی وجہ ہوتی ہے, اللہ دے قرآن دے ادب دی وجہ ہوتی ہے, والدین دے ادب دی وجہ ہوتی ہے, رب تعالیٰ دیا مسجدوں دے ادب دی وجہ ہوتی ہے. بے شمار اس کے اندر باتیں پر وقت قلیل ہے. رب تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.